تیرا ہی بیٹا فرزند ارجمند عبد القادر جیلانی ہے۔ سرکار نے خوش ہو کر مسکرا کر فرمایا بیٹے عبد القادر آج تو نے میرے قدموں کے نیچے اپنے گردن کی ہے، قیامت تک ولی ولی نہیں ہوگا جب تک تیرے قدموں کے نیچے اپنی گردن کو نہیں جھکائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوثیت مآب کی ولادت ہوئی تو جیسے سرکار کی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی، حضور غوث پاک کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد عربی کے نقش پا لگے ہوئے تھے، کندھوں کا نشان لگا ہوا تھا۔ رب کی قربت ہوئی، جب جا رہے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں ایک جگہ پہ میں انوار و تجلیات میں گر گیا، ہر طرف سے نور ہی نور، نور ہی نور، انوار و تجلیات، بارشیں ہو رہی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اوپر سے ایک ندا آئی قف یا محمد ان ربک یصلی۔ بھائی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اوپر اور تو تھا کوئی نہیں سوائے خدا کی ذات کے، تو یہ آواز کس کی آئی ہوگی؟ اسی کی نا، جو تھا اسی کی آئی ہوگی۔ اور یہ لہجہ کس کا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر صدیق والا لہجہ، ابو بکر صدیق والے لہجے میں کلام ہوا قف یا محمد ان ربک یصلی۔ محبوب یہیں رک جائیے، کان لگا کر سنو تیرا رب تجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ یہ معنی بھی بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، حسین۔ مگر امام عبد الوہاب شعرانی الجواقت والجواہر میں اور تفسیر کشاف میں جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں یہاں یصلی کا معنی درود پڑھنا نہیں ہے، یہاں یصلی کا معنی درود پڑھنا نہیں ہے۔ بھائی درود تو وہ اللہ پاک اس گھڑی میں پڑھ رہا تھا جب سرکار ام ہانی کے گھر میں ابھی سو رہے تھے، اور درود تو اللہ پاک اس گھڑی میں پڑھ رہا تھا جب سرکار کو دلہا بنایا جا رہا تھا لامکان پہ لے جانے کے لیے۔ تو یہ معنی کیا ہوا کہ درود پڑھ رہا ہے؟ درود تو وہ ہر گھڑی پڑھتا ہے، یہاں کوئی اور معنی ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں یہاں یصلی کا معنی یہ ہے۔ تیسرا معنی ایک صلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز، ایک صلاۃ کا معنی ہوتا ہے درود، ایک صلاۃ کا معنی ہوتا ہے جب گھر میں کوئی یار آئے، محبوب آئے، پیارا آئے تو گھر والا گھر سے نکل کر دروازے سے دور جا کر اس کو استقبال کر کے گھر میں عزت سے لاتا ہے۔ تو خدا نے فرمایا پیارے زمین سے مکے سے اٹھ کر یہاں تک تو آیا ہے، اب آگے تو نہ، تیرے استقبال کو تیرا خدا آ رہا ہے، تیرے استقبال کو تیرا رب آ رہا تھا نا، فتح اللہ فکانہ کعبہ قوسین او ادنیٰ۔ یہ جلوہ قریب ہوا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، جیسے اس کی شان کے لائق تھا یہ قریب ہوا، جیسے اس کی شان کے لائق تھا وہ قریب ہوا۔ اب گناہگار اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو، ایک بالشت خدا فرماتا تو ایک بالشت میرے قریب آیا، میں ایک ہاتھ تیرے قریب آیا، تو چل کے آیا ہے، میں دوڑ کے آیا ہوں۔ تو دوستو جب گناہگار کی اللہ پاک اتنے قریب آتا ہے تو پھر محبوب کی اس کی بارگاہ میں قربت کا عالم کیا ہوگا، قربتوں کا عالم۔ قریب ہوئے قریب ہوئے قریب ہوئے، جب سرکار سب کچھ لے کے واپس آنے لگے نا، بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، سرکار واپس آئے نا زمین پہ تشریف لائے۔ اگلا دن ہوا، اگلا دن ہوا، کافروں سے کہا لوگوں، مسلمانوں سے بھی کہا، کافروں سب سے کہا کہ لوگوں میں رات لامکاں پہ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر آپ گئے ہیں بیت المقدس بھی تو ان راستوں پہ، ان راہوں پہ ہمارے قافلے آ رہے ہیں تجارت والے، آپ نے وہ دیکھے؟ سرکار نے فرمایا ڈانٹے، بہت دیکھے، دیکھیے میں نے۔ کہاں ہے؟ فرمایا ایک قافلہ تو ہے مقام روحہ پہ، دوسرا ہے ذی فجا پہ، تیسرا ہے عینین پہ، یہ تین مقامات۔ ان تینوں کے نام مختلف بھی آتے ہیں روایات، مگر یہ مقامات سے میں نے دیکھے۔ جی کیسے آپ نے دیکھے؟ ان کی کوئی پہچان تو بتائیے۔ سرکار نے فرمایا جو میں نے وہاں پہلا قافلہ دیکھا ہے نا، اس کی پہچان یہ ہے ان کی ایک اونٹنی گم ہوئی تھی، انہوں نے ڈاچی کھڑی ہوئی ہے، ان کی اونٹنی گم ہوئی تھی اور وہ اس کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ ان کے گجاوے میں پانی کا بھرا ہوا پیالہ پڑا تھا، مجھے پیاس لگی، میں اترا اور میں نے وہ پانی کا پیالہ پی لیا ہے۔ واپس آیا تو پوچھنا پانی کا پیالہ خالی تھا یا بھرا ہوا تھا؟ اگر پانی کا پیالہ رکھ کر گئے تھے بھرا ہوا اور واپس آیا تو خالی، تو یہ اگر ثابت ہو تو پھر سمجھ جانا کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات میں نے ایک جگہ پر کہی، مجھ سے کہنے لگے پیر صحیح حد ہو گئی، سرکار نے ان کا پانی پی لیا بغیر پوچھے، پانی تو ان کا تھا تو سرکار نے کیوں پی لیا؟ فریدی صاحب سمجھ رہے نا، پانی تو تھا ان کا اور پی لیا سرکار نے۔ میں نے کہا ظالم بدبخت تجھے پتہ ہی نہیں، پانی ان کو رب نے ان کا خدا بن کر نہیں دیا، وہ بھی نالین مصطفیٰ کی خیرات بنا کر دیا ہے۔ یہ کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں یہ سب تصدق ہے میرے مصطفیٰ کا۔ پانی اصل میں اللہ پاک نے فقط محمد کے لیے بنایا ہے،
باقی کائنات میں جس کو مل رہا ہے وہ محبوب کی نالے کی خیرات میں آپ بارات کے ساتھ تو جاتے ہیں نا کبھی دوستوں کی بارات خوشی شادی میں جاتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنی بارات تو ایک مرتبہ گئی ہے نا کہیں اور پھر دوسری باراتوں کے ساتھ آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بارات میں بندہ جائے باراتی بن کر اور آگے تمبو لگے ہوئے دیکھے اور دیکھے یہ کہے یہ سارے میرے لیے ہیں وہ بوتلیں رکھی ہوئی ہیں سمجھے یہ سارے میرے لیے ہیں ہار لے کر کھڑے ہوئے بندہ باراتی سمجھے یہ سارا کچھ میرے لیے صوفے پڑے یہ سارا کچھ انہوں نے میرے لیے اہتمام کیا ہے کھانا پکا یہ سارا میرے لیے اہتمام کیا ہے سٹیج بنا یہ سارا میرے لیے اہتمام کیا ہے تو ساتھ والا کہے گا ناداں تو بھول رہا ہے یہ سارا کچھ تیرے لیے تو خاص ہو سکتا ہے مگر یہ سب کچھ تیرے لیے ہے نہیں یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جس کے ماتھے پہ سینہ بندھا ہوا ہے تو خدا نے فرمایا لوگوں یہ ساری کائنات کی نعمتیں تم استعمال تو کرو مگر اس کو نہ بولو جس کے ماتھے پر ہم نے یاسین والا تیرا باندھا ہے یہ سب تصدق ہے نالین مصطفیٰ کا تو میں نے کہا بھائی اصل میں بات یہ ہے یہ پانی ان کا نہیں تھا یہ سارا کچھ ملکیت ہے میرے مصطفیٰ کی یہ سارا کچھ ملکیت ہے میرے انما انا قاسم واللہ یعطی دیتا خدا ہے مگر تقسیم میرے محمد میرے مصطفیٰ کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تو سرکار نے فرمایا پہلا قافلہ میں نے مقام روحہ پہ دیکھا ہے دوسرا ذی فجا پہ دیکھا ہے کوئی اس کی نشانی ہاں جی اس کی نشانی فرمایا جب میرا براق ان کے قریب سے گزرا نا تو دو بندے بیٹھے ہوئے تھے کچاوے میں براق کے گزرنے سے ان کا اونٹ ڈرا دونوں گرے ایک کا بازو ٹوٹ گیا واپس آیا اگر بازو ٹوٹا ہوا ہو تو محمد سچے اچھا جی تیسری نشانی فرمایا تیسرا قافلہ تمہارا آ رہا ہے جو آگے آگے اونٹے اس پر دو دھاری دار بورے لدے ہوئے ہیں دو بندے بیٹھے ہیں میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے سلام بھی کیا تھا انہیں ان کا مالک جو تھا نا اسے سردی لگ رہی تھی وہ اپنے غلام سے کمبل مانگ رہا تھا میں نے سلام کیا انہوں نے کہا یہ تو محمد کی آواز آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ جائیں تو ان سے پوچھ لیں کہنے لگے جی پہنچے گی کب فرمایا ایک پہنچے گا جب سورج چڑھے گا ادھر سے سورج نکلے گا وہ قافلہ مکے میں انٹر ہوگا اور دوسرا بالکل عین نصف النہار دوپہر کے وقت اور تیسرا غروب آفتاب سے چند ثانیے پہلے بس کرا چند ثانیے پہلے غروب آفتاب سے چند ثانیے پہلے اب دوستو سنو اور سر دنیے ایک پہاڑی پہ ابو بکر اور مسلمان بیٹھ گئے ایک پہاڑی پہ ابو جال اور اس کے چیلے چانٹے بیٹھ گئے جو ابو جال ہے وہ سورج کو دیکھ رہا ہے اور ابو بکر عمر یہ سارے کے سارے اس راستے کو دیکھ رہے ہیں جس راستے پہ کافر جانا ہے اچانک ابو جہل پکارا کافر پکارا کہ وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا ادھر ابو بکر نے دیکھا اگر سورج طلوع ہو گیا تو وہ دیکھو قافلہ بھی پہنچ گیا دوسرا قافلہ بھی نصف النہار دوپہر کے وقت پہنچا تیسرے قافلے کو راہ میں کوئی کام پڑ گیا انہیں دیر ہو گئی تیسرے قافلے کو راہ میں دیر ہو گئی آنے میں کوئی کام پڑ گیا مجبوری بن گئی وہ لیٹ ہو گئے سورج ڈوبنے کے اب قریب ہے سورج ڈوبنے کے قریب ہے خدا نے فرمایا سورج مولا حکم فرمایا تو غلام مصطفیٰ نہیں ہے مولا ہوں فرمایا ملائکہ جو نوری زنجیریں ڈال کر 70,000 کھینچ کر لے آتے لے جاتے رک جاؤ جانتے نہیں میرے مصطفیٰ کی